بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 مئی 2020 عیسوی کو میں ایک نیا سبق دوستی کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو میں نے جماعت پنجم مضمون اردو سے انتخاب کیا ہے۔ پیارے بچوں، چونکہ کل ہم نے اس کا آدھا سبق پڑھا ہے، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 نکالیں اور میں آواز بلند پڑھوں گا اور آپ بھی میرے ساتھ اپنی کتاب کی اور دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے، اور احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے۔ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک لیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد، مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ پیارے بچوں، چونکہ ہم نے کل یہ سبق پڑھا تھا کہ احمد اور ندیم اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ پہلگام گئے تھے ایکسکرشن پر، تو
احمد اور ندیم بڑے ہی خوش تھے کیونکہ انہوں نے پہلگام پہلی بار دیکھا تھا۔ اب سارے بچوں جمع ہوئے، یہ احمد اور ندیم بھی جمع ہوئے ایک جگہ اپنی ٹولی کے ساتھ اور کھانا کھانے لگے کہ چونکہ ان کے پاس مختلف قسم کے پکوان تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر انہوں نے اپنا کھانا کھایا۔ اس کے بعد کچھ بچے جو تھے وہ لدر نالہ کے کنارے کی طرف چل پڑے سیر سپاٹے کے لیے۔ اس طرح کچھ بچے جنگل کی اور چل پڑے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکلے۔ جنگل بہت ہی گھنا تھا، لیکن نظارہ جو جنگل کا تھا بہت ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی دلکش تھا۔ احمد اور ندیم کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہم کہاں نکل جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے بہت آگے نکل گئے جہاں پر بہت ہی گھنی جھاڑیاں تھی، اور جب بہت دور چلے گئے تو ان کو اچانک بہت ہی خطرناک خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسی آواز تھی کہ ان دونوں کو اس آواز نے ڈرا دیا۔ کچھ وقت کے بعد تھوڑے ہی فاصلے پر، تھوڑی ہی دوری پر ان کی طرف انہوں نے دیکھا ایک ریچھ آتا ہوا۔ یہ دونوں جو احمد اور ندیم تھے یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چل رہے تھے، لیکن احمد نے اس کا ہاتھ چھڑایا، اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بڑی جلدی ہی سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ چونکہ ندیم کو درخت پر چڑھنا آتا نہیں تھا، وہ بہت سیکھا احمد مجھے بھی بچاؤ، لیکن احمد نے اس کی ایک بھی نہیں سنی، کیونکہ جو ندیم تھا اس کو پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ جب ندیم کو کچھ بھی نہیں سوجی تو ندیم زمین کے ساتھ جپٹ گیا اور اپنی سانس روک دی۔ اتنے میں ریچھ اس کے پاس آیا اور اس کو سونگھنے لگا۔ چونکہ ندیم نے اپنی سانسیں روکی تھی، ریچھ بھی سونگھ کر چلا گیا کہ شاید یہ مردہ ہے۔ جب بہت آگے بڑھ گیا ریچھ تو ندیم نے اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے نیچے ہی نیچے سے اس کی اور دیکھا کہ ریچھ چلا گیا ہے۔ ندیم اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس کو احمد کی بے وفائی سے بہت ہی ناراض تھا، وہ بہت ہی دکھ تھا کہ ہماری بہت ہی گہری دوستی تھی، لیکن مصیبت کے وقت مجھے احمد کی کوئی اس کی ضرورت مجھے نہیں آئی، اس کی مجھے مدد نہیں ملی۔ تو احمد نے جب ریچھ کو اس نے بھی دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے، تو احمد جلدی سے پیڑ سے نیچے اترا، لیکن اس نے یہ کہا کہ شکر اللہ کا کہ ہم بچ گئے، لیکن ندیم مجھے یہ بتاؤ کہ جب ریچھ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو ندیم پہلے مسکرائے اور اس کے بعد کہنے لگے، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ یہ جو جملے تھے ندیم نے اس لیے بولے، حالانکہ اس کو ریچھ نے یہ نہیں بولے تھے، لیکن اس نے احمد کی بے وفائی پر اس کو احساس دلانے کے لیے یہ جملے کہے۔ پیارے بچوں، دوستی جو ہوتی ہے، دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ خوشی کے وقت تو ہر ایک دوست ہی ہوتا ہے، اس لیے آپ بچوں کو بھی ایسی دوستی کرنی چاہیے، ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کی خوشی میں بھی شامل ہو، اور جب آپ
غمگین اور پریشان اور مصیبت میں ہوں اس وقت بھی آپ کا ہاتھ بٹائیں، اس کو دوست کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ یہ سبق جو دوستی ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے سیشن میں۔ خدا حافظ۔